نماز درست سیکھنی تو لازم ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو عاشقان رسول، بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم حفظ کروانا بے شک بہت بڑا نیک کام ہے، مگر یہ یاد رکھے کہ حفظ کرنا آسان ہے مگر عمر بھر حافظ رہنا یہ مشکل ہے. لہذا جو بھی اپنی اولاد کو حفظ کروائے اس کی خدمت میں درد بھری التجا ہے کہ عمر بھر اپنی حافظ اولاد پر کڑی نگرانی بھی رکھیں. اس کو یوں کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر، اور تاکید کریں گے ہر روز ذہن نصیب ایک منزل تلاوت کریں. دعوت اسلامی میں ایسے طلباء کرام، ایسے حفاظ ہیں جو روز کی ایک منزل تلاوت کرتے ہیں. کچھ فگر بھی بیچ میں کوئی 300-400 کا فگر آیا تھا، حاجی شاہد نگران پاک کو یاد ہو تو وہ اگر بھیج دیں نا کہ اتنے نام آئے تھے کہ یہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں تو 4 قرآن کریم کا ختم ہوگا پورے مہینے میں، ہفتے میں ایک بار ختم ہوگا. تو اس طرح کریں گے تو سب پکا یاد ہوگا. ورنہ یہ کہ جتنے پڑھ سکتے ہیں روز کے 2 پارے پڑھ لیں، کم از کم 1 پارا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ورنہ حفظ آپ بولو کہ خالی شعبان میں اس لیے حفظ کرنا ہے کہ مصلی سنانا ہے، ورنہ مصلی جن کو نہیں سنانا ہوتا بس وہ تو نام کے آگے حافظ لکھتے بولتے ہوں گے لیکن رہتے ہوں نہ رہتے ہوں بہت مشکل ہے. اس لیے دہراتے رہنا ہے. تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نگاہ رکھو قرآن کو اور اسے یاد کرتے رہو. سو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. البتہ قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہوں. حوالہ بخاری شریف جلد 3 صفحہ 412 حدیث نمبر 5033. یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت و احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں. اس سے زیادہ قرآن کریم کی کیفیت ہے. اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا. بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو. اس دولت بے بہا، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو. حوالہ فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 464. تو یوں مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت نے یہ تاکید کی ہے کہ جو مطلب یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں بھی اس کو. حدیث پاک کے ذریعے بھی سمجھایا کہ اس کو پڑھتے رہیں، ورنہ تو یہ اونٹ کی مثال حدیث میں دی گئی، رسی باندھو تو بھاگ نہیں کرے گا، چھوٹ نہیں کرے گا. تو قرآن سے بھی کیفیت اس سے زیادہ ہے کہ جہاں پڑھنا چھوڑا وہاں بلا دیا گیا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے قرآن پڑھنے والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو کہ پڑھ کے یاد کر کے رکھ چھوڑا پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو، انہیں پھیلاؤ کہ خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو. نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے اس کو روک دو. نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اس سے حفظ کی توفیق دے اس کو روکو، منع کرو. نہ جو قرآن کریم حفظ کرنا چاہے، نہ تم تو ایک تو پڑھو نہیں، اور دوسرا یہ کہ جو حفظ کرنا چاہے، یاد کرنا چاہے قرآن شریف، تو اس کو تم روکو، رکاوٹیں کھڑی کرو، منع کرو کہ تم یاد نہیں رکھو گے، تم بھول جاؤ گے، پہلے سے پیشن گوئیاں کر دو. تو ایسا نہیں، بلکہ حفظ کرنے دو. توفیق بھی اللہ دے گا حفظ کرنے کی، اور یاد رکھنی سعادت بھی وہی رب کریم بخشے گا. اب یہ کہ ہم سوچیں کہ یار یاد نہیں رہے گا، میں تو بلکڑ ہوں، تو فلاں ہوں، تو میں یاد نہیں کروں ورنہ یوں ہوگا یوں ہوگا. نہیں، یہ وسوسے نہ پالو. دعا کریں کہ اللہ حفظ کی توفیق دے. تو قرآن کریم یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے. زندگی کا کیا بھروسہ ہے، حفظ ہوتے ہی موت آ گئی تو قرآن
کریم حفظ کی سعادت تو مل جائے گی. کسی کے ریٹائر کرنل تو میجر تو یہ لکھا ہوتا ہے بعض قبروں پر, آپ کی قبر پہ لکھیں گے حافظ سو اینڈ سو, تو کتنی بڑی سعادت ہوگی. نہ میجر صاحب کو میجر پن کام آئے گا, نہ کرنل صاحب کو کرنل ہی وہاں کام آئے گی, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. حافظ صاحب کو اندر کام آئے گا قرآن شریف, جس کو کوئی کھڑا بھی نہیں رکھتا تھا لیکن حافظ قرآن تھا, اس کو یہ حفظ تیرا دے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کوئی ڈاکٹر لکھتے ہیں, کوئی کچھ لکھتے ہیں, یہ القاب نہیں کام کے. حافظ اگر لقب ملا کسی کو تو یہ کام کا ہے. ہاں اس میں یہ خیال رکھنا کہ اپنے منہ سے حافظ کہنے پر تھوڑا سمجھ لیا کرے اس بات کو, کہ اگر حافظ کہنے سے یہ دل میں آتا ہے کہ لوگ مان دیں گے, عزت دیں گے, حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا, بھائی اس کو آگے جگہ دو, حافظ صاحب ہے. تو اگر اس لیے سے کہ حافظ کہوں گا تو مان ملے گا, سید ہیں تو سید کہوں گا تو مجھے مان ملے گا, لوگ عزت دیں گے, دستبوسی کریں گے. دعوت اسلامی والے بڑے عاشق رسول ہیں, اپنا سید کہہ کر تعارف کرائیں. پہلے سید ہیں تب بھی اس لیے تعارف کریں گے کہ لوگ عزت کریں گے, اچھی جگہ بٹھائیں گے, کچھ نظر کریں گے. تو پھر نہیں بتانا, یا بھی بتا دو گے عزت تو ہو سکتا ہے ملے نہ ملے, لیکن آخرت کی عزت پر بڑا حرف آئے گا, اللہ ناراض ہوا تو اس لیے جو بھی, کیونکہ حفظ کرنا یہ ایک سعادت ہے اور اس کا تعلق ایکچولی آخرت سے. دنیا کی عزت تو جو مالدار ہے اس کو بھی ملتی ہے, جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پولیس افسر ہوتا ہے جس کو دل میں گالیاں دیتے ہیں, سامنے سر کر کے وہ سلوٹ مارتے ہیں. تو یہ مطلب عزتیں نہیں ہیں. حقیقت میں ان عزتوں کی, ان کی عزت نہیں ہوتی ہے, ایکچولی ان کی کرسی کی عزت ہوتی ہے, ان کے منصب کی عزت ہوتی ہے. اور جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو عزت اللہ دے گا, اور ایسی دے گا کہ واہ واہ واہ, کہ آخرت کی چاندی اس کے ماں باپ کی چاندی, اتنی مطلب عزت ملے گی. تو سب حفظ کریں اور اپنے بچوں کو, بچیوں کو, کم از کم ایک بچہ ایک بچی تو بس یہ طے کر لیں کہ ان کو حفظ کروانا ہے. اور دیکھو یہ نہیں کرنا, جو یہ کیا کرتے ہیں, ذہین ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, اس کو انجینئر بنائیں گے, اس کو پائلٹ بنائیں گے, اور جو بیچارہ کمزور ہے تو بولے مولانا کے کھاتے میں ڈال دو, مولانا پوچھے گا. ایسا نہیں کرنا. جو ذہین ترین ذہین بہترین بچہ ہو, بچی ہو, تو وہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے آپ پیش کریں. یہ کہ مطلب ورنہ تو پھر ایک طرح کی ناقدری ہے کہ جو نہیں اپنے دین دنیا کے کام کا نہیں رہا تو اب یہ مولانا کے کھاتے میں ڈال دیا کہ مولانا سنبھالے اس کو. تو یہ نہیں. اچھا جو ذہین ہے وہ دو, بھلے ہی کمزور بھی دو. اگر ذہین نہیں دینا چاہتے تو کمزور دے دو, ہم انشاءاللہ سنبھالیں گے. اللہ اس کو طاقتور کر دے گا. پیسہ طاقتور ہوگا کہ آپ کے سارے بچوں سے آگے نکل جائے گا انشاءاللہ. رب چاہے تو سب ہو سکتا ہے, رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضرت مفسر شہیر الحاج مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قرآن شریف حفظ کرنے کے باوجود اپنے یاد پر اعتماد نہ کرو. میں نے یاد کر لیا, بھروسہ کر لیا, بس میرا پکا ہے. کیونکہ آگے فرماتے ہیں یہ بہت جلد بھول جاتا ہے. کیونکہ کیوں نہ ہو کہ کلام الہی قدیم اور ہم حادث. کلام الہی جو ہے ہمیشہ سے ہے. یہ حروف, یہ لکھائی, یہ بائنڈنگ میں وہ مصحف شریف, سمجھے, یہ سب حادث ہیں. آواز یہ بھی حادث ہے. اصل کلام الہی وہ ہمیشہ سے ہے. اب وہ چاہے توریت کی صورت میں, چاہے انجیل مقدس کی صورت میں, چاہے قرآن کریم کی صورت میں. یہ ذہن میں رکھیے گا, اصل کلام جو وہ ہمیشہ سے ہے. یہ نہیں کہ وقتی طور پر معاذ اللہ نے سوچا کہ ابھی نازل کر دوں, ہاں یوں کرتا ہوں, یوں بھی کرتا ہوں, جیسے قانون بناتے ہیں لوگ. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کو ہمیشہ سے سب پتہ ہے, اور ہمیشہ کے لیے سب پتہ ہے. نہ ادھر کو چھیڑا ہے سیرا ہے, نہ ادھر کو سیرا ہے. اب کب تک اور کیسے یہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. ہمیشہ چاروں طرف ہمیشہ, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ باہر شد میں لکھا نا, خدا وہ ہے جس تک عقل رسا نہیں, عقل جس تک پہنچ نہیں پاتی. خدا وہ جس تک عقل رسا نہیں, اور جس کو عقل اپنے حصار میں لے لے, گھیرے میں لے لے, تو وہ خدا ہی نہیں ہے.
مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام الہی قدیم اور ہم حدیث وہ کہ جو پہلے نہ تھا اب ہے، ہم سب حدیث ہیں. ہم کو اس سے نسبت ہی کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم اسے سیکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارے ذہنوں میں سما جاتا ہے. تو ہماری ذرا سی غفلت اور بے پرواہی سے یہ نعمت ہم سے جاتی رہے گی. تو جس کو حفظ مل گیا، خدا کی قسم مقدر کا سکندر ہے، بادشاہ ہے بادشاہ. اب اس تخت کو، تاج کو سنبھال کے رکھے. حفظ کا تاج ہے، حفظ کا تخت ہے، حفظ کی سعادت ہے. دنیا عزت نہ دے، ٹھوکے مارے، کوئی بات نہیں. حافظ کا مقام رب کی بارگاہ میں ہے، اپنے رب سے کام رکھے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کو، اور دنیا میں بھی لوگ عزت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مسلمان حافظ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر بالفرض کہیں ایسا ماحول ہے نہیں بھی دیکھتا، نو پرابلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں. دنیا سے کیا لینا آپ کو یار؟ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو یاد کریں. تو سارے گھر میں، ہر گھر میں حافظ ہو، حافظہ ہو. بس یہ ضرور مطلب ذہن بنائیے گا اور سب نیتیں کریں. حاضرین ناظرین کے بس ایسا ہم نے کرنا ہے. اس کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، یعنی حافظ صاحب کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے. قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن رافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے جب قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور ایک ہی رات میں پورا پڑھ لیا کرتا تھا، ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری عمر زیادہ ہوگی تو تم قرآن کریم کی تلاوت سے اکتا جاؤ گے، لہذا مہینے میں ایک بار ختم قرآن کیا کرو. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی طاقت و قوت اور جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھانے دیجیے. ارشاد فرمایا تو پھر 20 دن میں ختم کر دیا کرو. میں نے پھر یہی عرض کی تو ارشاد فرمایا ہفتے میں ایک بار ختم کر دیا کرو. میں نے پھر یہی عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے منع فرما دیا، میں ہفتے میں ایک بار. تو یہ ان کی کیفیت کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ ارشاد فرمایا. تو ذائع نصیب مجھے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حاضرین ناظرین، سب یہ نیت کریں کہ حفاظ ہیں خاص کر کہ ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لیں تو مکہ مدینہ ہو جائے. ورنہ ایک پارے کی تو میں عرض کرا ایک پارا ہی کر لیں، اور ایک پارا تو سبھی پڑھیں. اللہ کرے سب کو پڑھنا چاہیے. قرآن کریم سے سب کو محبت ہونی چاہیے، چاہے حفظ نہ بھی کیا ہو.